السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سیاح اعلی مقام فخر دو جہاں سرور عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن پاک سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے قیامت کا ذکر کیا تھا اور حشر و نشر کا ذکر کیا تھا، مختصر طور پر حساب و کتاب کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کو، ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور انکار کرنے والوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، برے اعمال کرنے والوں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ جو کافر و مشرک اور منافقین ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کبھی بھی دوزخ سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور جو تھے تو مومن لیکن گنہگار تھے، خطا کار تھے، تو ان میں سے اللہ جس کو چاہے بخشے گا، جس کو چاہے دوزخ میں ڈالے گا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا انہیں دوزخ سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے دوزخ سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں
درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن کے اندر دوزخ اور جنت کا ذکر موجود ہے، اور جنت اور دوزخ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، کوئی کلپنائک وستو نہیں ہے، کوئی امیجننگ چیز نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے۔ جنت بھی موجود ہے اور دوزخ بھی موجود ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ پیدا کر چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ قیامت کے بعد پیدا کرے گا، پیدا کر چکا ہے آلریڈی۔ ابھی بھی جنت و دوزخ موجود ہیں۔ اس لیے عقائد کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ جنت و دوزخ حق ہیں، اور جنت و دوزخ سے مراد وہی ہیں جو عام مسلمان سمجھتے ہیں، ویسا نہیں، کوئی خیالی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ غالب نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت، غالب دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس شعر کی بنیاد پر بہت سے فقہاء کرام نے غالب پر کفر کا بھی فتویٰ دیا۔ یہی ہوتا ہے جب شریعت کے اصول کا علم نہیں ہو تو آدمی پھر اسی قسم کے شعر کہنے لگتا ہے۔ اب اقبال بہت بڑے شاعر مشرق اور درد مند دل اور سچے پکے سنی، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے، لیکن شریعت کے اصولوں سے ناواقفیت کی وجہ سے کئی ایک شعر ان کے بڑے قابل اعتراض ہیں۔ شکوہ اور جواب شکوہ، شکوہ دیکھیں تو بہت گڑبڑ والا معاملہ ہے، اور اس نے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں ایک شعر کہا جس کا ایک مصرع ہے کہ خضر و مسیح سے ہے اونچا مقام تیرا۔ خضر علیہ السلام جمہور کے نزدیک نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں کہ اے نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کا مقام خضر علیہ السلام سے بھی اونچا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اونچا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہ تمام امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جو غیر نبی کو نبی پر فضیلت دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو غیر نبی کو نبی کے اوپر فضیلت دے، غیر نبی کو نبی سے افضل جانے، دائرہ اسلام سے خارج۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اقبال سے کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن اس کی توبہ بھی مشہور ہے، توبہ بھی آخر عمر میں انہوں نے جو ہے توبہ کر لی تھی، توبہ مشہور ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر اقبال صاحب کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو توبہ مشہور ہونے، اور فرمایا کہ حضور مفتی اعظم ہند نے کہ اس کا ایک شعر ایسا ہے کہ اس کی نجات کے لیے یہ شعر ہی کافی ہے، جو عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اقبال نے کہا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو کہ دین ہما اوست، کہ سارا دین وہی ہے، سارا دین کا دار و مدار ہی نہیں بلکہ پورا دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک خود کو پہنچا دو، خود کو پہنچانے کی کوشش کرو، کیونکہ سارا کا سارا دین وہی ہے۔
اگر بؤ نہ رسیدی، تمام بو لہب، اگر تم ان تک نہیں پہنچے نا تو سب کچھ بو لہبی ہے۔ ابو لہب جانتے ہیں نا، کافروں کا سردار، اگر حضور تک خود کو نہیں پہنچائے تو پھر وہ اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ بو لہبی ہے، ابو لہب کا طریقہ ہے۔ تو یہ شعر ایسا ہے جس کے بارے میں حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ اس کی نجات کے لیے ہی کافی ہے۔ عشق رسول کا اعلیٰ درجہ اس شعر کے اندر پوشیدہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت کے اصول سمجھنا جو ہے یہ بہت لازمی چیز ہے، اور یہ غزل کے شاعر وغیرہ جو ہے جو عالم نہیں ہوتے اور یہ شعر کہتے ہیں تو کبھی کبھی کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اور ایمان کی خیر نہیں رہتی۔ ایسے ہی شاعروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شاعر لوگ جو ہیں یہ گمراہوں کی پیروی کرتے ہیں۔ فی کل وادی یہیمون، ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اگر شریعت کی روشنی ان کے پاس نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو غالب نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت غالب، دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے۔ جنت خیالی چیز نہیں ہے، واقعی چیز ہے، یاد رکھیے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت واقعی چیز ہے، اور جنت اور دوزخ سے عام مسلمان جو سمجھتے ہیں وہی ہے کہ جنت بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک آرام کا گھر ہے، اور دوزخ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک عذاب کا گھر ہے۔ اسے خیالی چیز کہنا، سر سید نے بہت بڑا کام کیا تھا مسلم یونیورسٹی بنا کر کے، لیکن اس کا عقیدہ بھی جو ہے وہ نیچر والا ہے، وہ کسی چیز کو مانتا نہیں تھا، بس نیچر جو ہے نیچر ہے، اس لیے اس کے ماننے والوں کو نیچری کہتے ہیں۔ کہتا تھا فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، بس نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے اور برائی کی قوت کا نام جن ہے، الگ سے کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ جنت و دوزخ بھی کوئی چیز نہیں ہے، بس آرام، دنیا میں اگر آرام ملے تو یہ جنت ہے، پریشانی آئے تو یہ دوزخ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اللہ ان تمام گمراہیوں سے ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محفوظ و معمون فرمائے۔ جنت اور دوزخ حق ہے، اور باجماع مسلمین، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جنت اور دوزخ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ آپ فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری، آپ وہاں اس میں اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا۔ کتاب السیر کے اندر، کتاب السیر کے اندر، تمام فقہی کتابوں کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ جنت اور دوزخ حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو میں نے آج جو ہے اپنے بیان کے لیے دوزخ کا عنوان منتخب کیا ہے۔ پہلے دوزخ کا بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جنت کا بیان کریں گے۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ خوف کے بعد جب خوشی آتی ہے نا تو وہ خوشی دوبالا ہو جاتی ہے نا، وہ خوشی جو ہے ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک پارسا متقی پرہیزگار بندوں کا یہ قول نقل ذکر فرمایا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقرم و مقاما، بے شک وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب قرآن کریم میں جہنم کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ عذاب کیسا کیسا ہوگا انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ پہلے بنیادی چیزیں، دوزخ کے، جہنم کے، ہمیں اردو میں دوزخ کہتے ہیں، عربی میں جہنم ہے، ٹھیک ہے۔
تو جہنم کے کئی نام قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے. ایک تو النار، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. تو نار فرمایا گیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہنے والے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں دوزخ کو النار فرمایا گیا، نار کا معنی آگ. جہنم بھی فرمایا گیا، جہنم کو، دوزخ کو جہنم فرمایا گیا قرآن کریم میں. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، 30واں پارہ سورہ نازعات. بلا شبہ جہنم گھات لگائے ہوئے ہے جو سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے، سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے. دوزخ کو جہیم بھی فرمایا گیا. کیا فرمایا گیا؟ جہیم، جیم ہے یا میم، جہیم قرآن کریم میں ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے والوں کے لیے. یہ 30ویں پارے میں ہے سورہ نازعات کے اندر. اور اس کو جہنم کو سعیر بھی فرمایا گیا، سعیر. اچھا ہاں، جہیم کا معنی آگ کا گڑھا اور سعیر کا معنی جو ہے بھڑکنے والی آگ. ایک تو ہوتا ہے ایسی آگ جو بھڑکی ہوئی، جو آگ بھڑکی ہوئی ہو بڑی خطرناک ہوتی نا، خود کو بھی جلاتی ہے، آس پاس کی چیزوں کو بھی. ہاں، بھڑکنے والی آگ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جانے والی ہوگی اور ایک جماعت بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والی ہوگی. سورہ شورا کے اندر یہ آیت ہے. اچھا، قرآن کریم میں جہنم کو سقر بھی فرمایا گیا. سقر، سین قاف 2 نقطہ والا قاف، قبرستان کا قاف. تو سقر فرمایا گیا. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ ہاں جی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نج دیو، ذکر خدا جو ان سے، حضور کے ذکر سے، اللہ کا ذکر اگر تم الگ سے کرنا چاہو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نج دیو، ہاشا یہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. ہرگز یہ حضور کے ذکر سے الگ کر کے اگر خدا کا کوئی ذکر کرنا چاہے تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ دوزخ کی چابی ہے، دوزخ کی کنجی ہے. تو ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نج دیو، واللہ یہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. تو قرآن کریم میں دوزخ کو سقر فرمایا گیا. ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. یہ سورہ قمر کے اندر یہ آیت کریمہ ہے. فرمایا جس دن ان لوگوں کو آگ میں چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا، چکھو جھلس دینے والی آگ کا عذاب. اچھا، دوزخ کو حطمہ بھی فرمایا گیا. ہے میم توئے میم ہے، حطمہ. جی سورہ حمزہ میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سبحان اللہ. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة
نار اللہ الموقدہ، خبردار نافرمان کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ جلائی ہوئی آگ ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی یہ جلائی ہوئی آگ ہے۔ انسان آج سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی کہ ایک سے ایک آگ، گیس کا آگ، لکڑی کی آگ، ہاں اس سے خطرناک گیس کی آگ، اور اس سے خطرناک سے وہ جو لوہے کو کاٹنے کے لیے کرتے ہیں، جو بس خالی ایسے گھمایا لوہا، بڑے سے بڑا موٹا لوہا کٹ کر کے الگ ہو گیا، کیسی کیسی آگ ہے۔ ہاں جب دنیا کی اس آگ کا یہ عالم ہے تو رب نے جو آگ بھڑکائی ہے وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ دوزخ کو دار البوار بھی کہا گیا ہے، کیا؟ تباہی کا گھر، تباہی کا گھر۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ سورہ مطففین کے اندر فرمایا، یہ سورہ مطففین نہیں بلکہ فرماتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر جہنم میں اتار دیا، جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو جہنم کو دار البوار بھی فرمایا۔ تو یہ کئی نام ہوئے دوزخ کے، جہنم کے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جہنم کہاں ہے۔ یہ تو طے ہے کہ جہنم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد پیدا کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوزخ اور جہنم ابھی موجود ہے۔ تو کہاں ہے؟ تو فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، خبردار فاجروں کا نامہ عمل مقام سجین میں ہے، مقام سجین۔ اب یہ سجین کہاں ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے نکلے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے آخرت کے احوال کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے، ان میں یہ بھی تھا کہ برے اعمال کے شخص کی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض السفلی فتطرح روحہ طرحا، کہ اس کا نامہ اعمال زمین کے نیچے سجین میں لکھ دو اور اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ سجین زمین کے نیچے، ساتوں زمین کے نیچے۔ اچھا، یہ زمین سے آسمان تک، پہلے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، ویسے ہی پہلی زمین سے دوسری زمین تک کا بھی اتنا فاصلہ ہے، اور دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یہ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ اور پھر میں وہ سائنسی یا اس میں جاؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا، میں سائنسی اس پر موڑ پر نہیں جاؤں گا، اس طرف نہیں جاؤں گا۔ بس یہ کہ زمین و آسمان کے درمیان، زمین سے پہلے آسمان کے درمیان حدیث پاک کے مطابق 500 برس کا فاصلہ ہے، یعنی کسی کی عمر 500 برس ہو اور وہ 500 برس تک لگاتار فل اسپیڈ کے ساتھ گاڑی چلاتا ہوا جائے، اور آج کل کے حساب سے راکٹ، چندریان راکٹ چلاتا ہوا جائے، تو 500 برس کے بعد جا کر کے پہلے آسمان پر پہنچے گا۔ پھر پہلے سے دوسرے آسمان کا یہی فاصلہ ہے، دوسرے سے تیسرے کا یہی فاصلہ ہے، تیسرے سے چوتھے کا یہی فاصلہ، اسی طرح سے 7 تک۔ اسی طرح زمین جو ہے،
زمین بھی ساتھ ہے. خود ابھی کل ہی تو بچے یہاں پہ ہمارے مغرب بعد جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کل ہی کوئی بچہ جو ہے پڑھ رہا تھا, سبق سنا رہا تھا, اس میں وہی ہے کہ خلق اللہ سبع سماوات والارض مثلہن او کما قال, کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی انہی کے برابر بنائیں. مطلب جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں بھی ہیں, اتنی ہی زمینیں بھی ہیں. اور تو یہ زمین جو ہے 7 زمینوں کے نیچے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3500 برس کا راستہ کھودنے کے بعد تب جو ہے دوزخ کے سرے پر آدمی پہنچ سکے گا. 3500 برس. اللہ اکبر. ابھی وہ کچھ مہینے پہلے جب میں سورہ ملک کی تفسیر سنا رہا تھا تو میں نے بیان کیا تھا اس میں کہ سائنس دانوں نے جو ہے زمین میں ڈرل کرنا شروع کیا اور 12 کلومیٹر نیچے تک ڈرل کیا. اس کے بعد وہ نہیں کر سکے اور اس مشن کو جو ہے اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا. 12 کلومیٹر اندر, یہ رشیا میں کسی جگہ ہے. وہ وہ بہت دن ہو گئے بیان کیے ہوئے, اس وقت پوری بات میرے ذہن میں نہیں ہے. تو آپ یوٹیوب میں آپ خالی جہنم کی آواز کر کے آپ سرچ کریں تو آپ کو آ جائے گا. ہاں, وہ پوری ڈیٹیل آ جائے گی. تو ایسی آوازیں آنے لگی کہ گھبرا کر کے انہوں نے, جیسے سارے سائنسدانوں نے, وہ پروجیکٹ ہی سرے سے بند کر دیا. ہاں, ایسی آوازیں آنے لگی. تو 7 زمین کے نیچے ہے یہ سجین, اور دوزخ جو ہے سجین میں ہے, یعنی 7 زمینوں کے نیچے ہے. اچھا, اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اے اللہ, یہ میری آگ مجھی کو کھائی جا رہی ہے, میری آگ مجھی کو کھائی جا رہی ہے. تو اللہ تبارک اشتقت النار الى ربها فقالت رب اکل بعضی بعضا فاذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر. آگ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی. دوزخ کو اللہ نے 2 سانس, سال میں 2 بار سانس لینے کی اجازت فرمائی. 1 سانس سردی میں اور 1 سانس گرمی میں. تم جو گرمی محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی گرمی سے ہے, اور جو سخت سردی محسوس کرتے ہو وہ دوزخ کی سردی کی میں سے ہے. جب دوزخ سانس لیتا ہے اندر تو دنیا میں زمین کے اوپر سردی پھیل جاتی ہے, اور جب اپنی سانس چھوڑتا ہے تو دنیا میں گرمی پھیل جاتی ہے. ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم, سخت گرمی یہ دوزخ کی لپٹ میں سے ہے. ہاں, کرناٹک والے بڑے اللہ کا شکریہ ادا کرو. ہاں, شکریہ ادا کرو صاحب. نہ تو دلی کی طرح سے یہاں سردی ہے, نہ اتر پردیش کی طرح سے گرمی ہے, بڑے آرام میں ہیں, کبھی زیادہ پسینہ نہیں نکلتا, 36 ڈگری سے زیادہ نہیں جاتا. اللہ کا شکریہ ادا کریں. کہیں 45, راجستھان میں جاؤ مئی جون کے مہینے میں 45-50 ڈگری تک تاپمان پہنچ جاتا ہے. کیا حال ہوتا ہوگا؟ شکریہ ادا نہیں کرتے, خالی بس شکایتیں کرتے رہتے ہیں. تو میں نے جو ہے دوزخ کے بارے میں آپ کو بتایا. اب یہ ہے کہ دوزخ فنا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے
وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنم میں لوگ فرشتے سے کہیں گے، جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، حضرت مالک علیہ السلام، اور جنت کے داروغہ انچارج خزانچی کا نام جو ہے حضرت رضوان ہے، رضوان علیہ السلام۔ رضوان علیہ السلام جنت کے داروغہ کا نام، اور مالک علیہ السلام حضرت مالک علیہ السلام جو ہے یہ دوزخ کے داروغہ کا نام، تو حضرت مالک کا نام مذکور ہے۔ تو لوگ مالک سے کہیں گے اے مالک آپ کا رب ہمیں ختم کر دے، دوزخ میں جا کر کے تنگ آ جائیں گے تو کہیں گے اے مالک اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے ہمیں فنا کر دے، تو فرشتہ جواب دے گا بے شک تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اس کا مطلب دوزخ کبھی فنا نہیں ہونے والا، جب دوزخ کو فنا نہیں ہے تو دوزخ کے رہنے والے بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے الا بلاغا من اللہ ورسالتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ میرا کام تو اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، جو اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کریں گے بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کے حدوں سے تجاوز کیا، اسے اللہ تعالی جہنم کی آگ میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ایک ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے بھڑکنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے، کوئی دوست بھی نہیں ہوگا وہاں پہ۔ یہاں تو بہت سارے دوستاں ہیں، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، ہمیشہ اس دوزخ کی آگ میں رہیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال لأہل الجنت یا اہل الجنہ ادخلوا لا موتا ولأہل النار یا اہل النار خلود لا موتا۔ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہا جائے گا اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشگی ہے، یہاں تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی، اور دوزخ والوں سے کہا جائے گا تم بھی یہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل اللہ اہل الجنت الجنت ویدخل اہل النار النار ثم یقوم مؤذن بینہم فیقول یا اہل الجنہ لا موتا ویا اہل النار لا موتا کل خالد فیما ہوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل فرمائے گا، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنتیو یہاں موت نہیں ہے، اور اے دوزخیو یہاں موت نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوزخ کو فنا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا ثم اشفع فیحد لی حدا فادخلهم الجنة ثم ارجع فاقول یا رب ما بقی فی النار الا من حبسه القرآن ووجب علیہ الخلود۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی جنہیں میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں لوٹوں گا
کہوں گا اے میرے رب اب تو جہنم میں صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں جن کو قرآن مجید نے روک لیا ہے اور جن پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا واجب ہو چکا ہے۔ تو ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ دوزخ کو فنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ دوزخ میں جیسے ہمیں گھر بناتے ہیں تو 200 400 500 سال کے بعد، یا کسرا کا محل، آپ جو لوگ بغداد شریف گئے ہیں، کسرا کا محل دیکھ کر کے آئے ہیں مدائن میں، آج کھنڈر بن گئے ہیں، بابل کے کھنڈرات ہے کہ نہیں، بڑے بڑے شہر اجڑ گئے، بڑے بڑے مکانات اجڑ گئے، اور جو ہیں وہ بھی اجڑ جائیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا ایسا ہوگا کہ دوزخ میں ہم تو داخل ہوئے لیکن 500 ہزار 10,000 50,000 سال کے بعد دوزخ ختم تو ہمیں بھی بچ جائیں گے؟ ویسا نہیں، ہمیشہ دوزخ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور دوزخ میں دوزخی بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب آئیے دوزخ کے دروازے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دروازوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8، جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دروازے ایسا نہیں کہ بعد میں کھولے جائیں گے، فرماتا ہے علیہم نار مؤصدہ، ان پر جہنم کی آگ ہوگی دروازے بند کی ہوئی۔ دوزخ میں ڈالنے کے بعد دروازہ ہمیشہ کے لیے بند، کلوز، سوال ہی کچھ نہیں پیدا۔ دوسری جگہ فرماتا انہا علیہم مؤصدہ، وہ جہنم کی آگ ان پر دروازے بند کی ہوئی۔ تو یہ آیت کریمہ میں نے آج دوزخ کے دروازوں تک کی بات کی۔ انشاءاللہ اب عذاب کیسا کیسا عذاب ہوگا اور دوزخیوں کو کس کس طرح سے عذاب دیا جائے گا، یہ تمہیدی باتیں تھیں۔ انشاءاللہ رب نے چاہا میری زندگی رہی تو اگلے جمعہ باقی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔